خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا گے، دنیا والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے فرما دیا، خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ کسی اہل دل کے صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا۔ اہل دل کے پاس جو جانے لگے، رفتہ رفتہ وہ اللہ کو پانے لگے۔ اللہ والوں کی صحبت ہمیں کیا ملی، دنیا کو چاہنے والے ہم کو دیوانے لگے، دنیا کو چاہنے والے ہم کو دیوانے لگے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ مہینے تو 12 ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ اس میں ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ربیع کہتے بہار کا مہینہ،
اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیسا مبارک مہینہ، کیسا پیارا مہینہ کہ آقا کی آمد بھی ہو رہی ہے ربیع الاول میں، اور آقا دنیا سے پردہ بھی فرما رہے ہیں ربیع الاول میں. اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر سیرت کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ امت کو سیرت کے بارے میں پتہ چلے، پیارے نبی کے بارے میں پتہ چلے، کیونکہ جس کے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہے اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرکٹروں سے محبت، ایکٹروں سے محبت، جب ان سے محبت ہوتی ہے، ان کے بارے میں معلوم، ان کے ریکارڈ معلوم، ان کی ہسٹری معلوم، ان کی ادائیں معلوم، ان کی بال کی اسٹائل معلوم، ان کی چال چلن معلوم، ان کی باتیں معلوم، ان کے ڈائیلاگ معلوم، کیا باتیں فرمایا کہ محبت ہے. اسی لیے بطور خاص ربیع الاول میں جو سیرت کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ امت کے سامنے آقا کی سیرت آئے، آقا کا اسوہ آئے، آقا کا نمونہ آئے، پیارے نبی کی پیاری باتیں آئیں، تاکہ امت پیارے نبی کو پہچانے اور عاشق رسول بن جائے. ربیع الاول کے مہینے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ میں اور آپ عاشق رسول بن جائے. میرے عزیزو، آپ کئی دنوں سے بیانات سن رہے ہیں. ہم نے تو وقت غفلت میں گزارا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے وقت مسجد میں گزارا، اللہ کے گھر میں وقت گزارا. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی. اب یہ سارے بیانات کا اور یہ سارے پروگرام کا اور یہ ساری مجلسوں کا اور اللہ والوں کی آمد کا اور ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ اب نبی کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں عاشق رسول بنائے. کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے اور کیا کہنے ہمارے نبی کے مقام کے. ایک تختی سنا کر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے. سا نے کہا کہ یہ تو ثروت والا آ رہا ہے. جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے. بڑی ہاں نے کہا یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے. خاں نے کہا یہ تو خاتم النبیین آ رہا ہے. دال نے کہا یہ تو دو جہاں کا والی آ رہا ہے. ذال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے. را نے کہا ارے جناب یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے. زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا ساقی کوثر جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو بڑی شین نے کہا کہ شافی محشر جو ہے نا وہ آ رہا ہے. صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے. واد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے. تا نے کہا کہ طاہر و مطہر جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو وا نے کہا ارے جناب یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے. عین نے کہا ارے بھائی یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے. غین نے کہا یہ تو غریبوں کا ملجا آ رہا ہے. فا نے کہا یہ تو فقیروں کا مولا آ رہا ہے. بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے. تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو کملی والا آ رہا ہے. لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے. تو میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو نون نے کہا یہ تو نبیوں کا امام آ رہا ہے. واو نے کہا یہ تو والضحیٰ آ رہا ہے. چھوٹی ہاں نے کہا جو ہادی برحق ہے نا وہ آ رہا ہے. یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے. یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے. یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا دے کہ ہمارے نبی کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں پر چلنے میں 100% ناکامی ہے۔ ماشاءاللہ بڑا سمجھدار مجمع ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ ہم کامیابی کی طرف چلنا چاہتے ہیں، نفع کی طرف چلنا چاہتے ہیں، فائدے کی طرف چلنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو نفع کا راستہ بتاؤں، میں آپ کو فائدے کا راستہ بتاؤں، میں آپ کو اللہ سے ملنے کا راستہ بتاؤں، میں آپ کو اللہ سے تعلق جوڑنے کا راستہ بتاؤں۔ ارے ہم کیا اللہ سے محبت کریں؟ اگر ہم پیارے نبی کے طریقوں پر چلیں گے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تم پیارے نبی کی اتباع کرو گے، اگر تم میرے نبی کی چال چلو گے، اگر تم میرے نبی کے طریقوں پر چلو گے، اگر تم میرے نبی کی اداؤں سے پیار کرو گے، اگر تمہارا اٹھنا میرے نبی جیسا ہوگا، تمہارا بیٹھنا میرے نبی جیسا ہوگا، تمہارا چلنا میرے نبی جیسا ہوگا، تمہارا سونا اور اٹھنا میرے نبی جیسا ہوگا، اللہ فرما رہے اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تم کیا مجھ سے محبت کرو گے؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ اللہ تم سے پیار کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ کہا ہاں، وہ تو واللہ غفور، اللہ تو غفور ہے، اور صرف معاف کرنے والے ہی نہیں بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اچھا اللہ بڑے معاف کرنے والے، اتنی جلدی معاف کر دیتے، کیا بات ہے؟ یوں فرمایا کہ وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ بارئ ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ قابض ہے، وہ علیم ہے، وہ مقسط ہے، وہ جامع ہے، وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، اللہ کے نام کے کیا کہنے۔ یوں فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ یوں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ تیرے رب کا نام بھی برکت والا اور تیرے رب کی ذات بھی برکت والی۔ جو اللہ اللہ کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، دین پر چلے گا، قرآن شریف کو سینے سے لگائے گا، اللہ اس کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، پوری دنیا مل کر، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر، پوری دنیا کے انجینئر مل کر، پوری دنیا کے پروفیسر مل کر، پوری دنیا کے وکلا مل کر، پوری دنیا کے دانشوران مل کر اور پوری دنیا کی حکومت مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتی، ایک مکھی نہیں بنا سکتی، ایک کیڑی نہیں بنا سکتی۔ یہ میرا اللہ ہے جس نے 18,000 قسم کی مخلوقات کو بنایا۔ یہ میرا اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اتنا خوبصورت بنایا۔ کون ہے جس نے آسمان کو بنایا؟ کون ہے جس نے اتنا اونچا آسمان بنایا؟ وہ کون ہے جس نے اتنا وسیع آسمان بنایا؟ آسمان پر کبھی سفیدی آ جاتی ہے، کبھی سرخی آ جاتی ہے، کبھی نیلا رنگ چھا جاتا ہے، کبھی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، کبھی بادل کے آنے سے آسمان کا رنگ سانولا سا ہو جاتا ہے، بادل کے ہٹنے سے آسمان کے رنگوں میں اجالا سا بھر جاتا ہے۔ ارے آسمان میں کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ انسان دوبارہ دیکھ، تجھے کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ ارے کوئی عیب نظر آتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ارے تجھے آسمان کا کوئی کنارہ نظر آتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا آسمان تجھے میری قدرت بتانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آسمان کو دیکھ کر تو توبہ نہیں کر سکتا؟ کیا آسمان کو دیکھ کر تو میری قدرت کو اور میری طاقت کو اور میری وحدانیت کو اور میری کبریائی کو اور میرے جلال کو اور میری وحدانیت کو کیا تو نہیں پہچان سکتا؟ یہ آسمان میرے رب کا شاہکار ہے۔
کئی دفعہ اللہ نے قرآن میں یہ آسمان کا تذکرہ کیا ہے. اللہ الذی رفع السماوات. اللہ اپنی پہچان کرا رہے ہیں. ارے چھوٹا بچہ ماں باپ کو پہچانتا ہے, بیوی اپنے شوہر کو پہچانتی ہے. پیارے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ مخلوق خالق کو پہچان لے, ہم اللہ کو پہچان لے. اللہ اپنی پہچان کرا رہا ہے. اللہ الذی رفع السماوات. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو اتنا بلند بنایا, اتنا اونچا بنایا. خلاصہ یہ کہ اتنا اوپر بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے اللہ تبارک و تعالی عجیب و غریب جملہ لائے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے. فرماتے ہیں بغیر عمد. بغیر عمد. عمد کہتے ہیں ستون کو, کہ بھئی مسجد بنانی ہو نا, بغیر ستون کے نہیں بنے گی. گھر بغیر ستون کے نہیں بنے گا. جھوپڑا بغیر ستون کے نہیں بنے گا. کتنی ٹیکنالوجی آ جائے سکون کی ضرورت پڑے گی. بہت تو اتنا ہوگا کہ بیچ میں ستون نہ ہو, لیکن باؤنڈری پر, بارڈر پر, کنارے پر ستون کا ہونا ضروری ہے. بغیر ستون کے نہ مسجد کھڑی رہے گی, نہ گھر کھڑا رہے گا, نہ عمارت کھڑی رہے گی, اور نہ چھت رہ سکتی ہے. فرمایا بغیر ستون کے, کہ بغیر ستون کے یہ آسمان رکا ہوا ہے. یہ کون ہے جو آسمان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا؟ یہ کون ہے جس نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے؟ میرے عزیزوں, یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن اس سے اللہ کی پہچان ہونی چاہیے, اللہ کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں تہجد میں بستر سے اٹھا دیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں فجر کی نماز میں اللہ کے حکم پر کھڑا کر دیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں گناہوں سے بچا لے. اللہ تعالی ہمیں عبرت کی نظر عطا فرمائے اور عبرت کے کان عطا فرمائے. اللہ کی قدرت کے کیا کہنے. آسمانوں سے پانی کو برسانے والا, زمین سے غلے کو اگانے والا, ایک انڈے سے بچے کو نکالنے والا, ساری دنیا کا نظام چلانے والا, چرندوں کو کھلانے والا, پرندوں کو کھلانے والا, درندوں کو کھلانے والا, شیر کو شیر کا رزق دینے والا, لومڑی کو لومڑی کا رزق دینے والا, ہر ایک مخلوق کو وقت پر رزق کا پہنچانے والا, ویل مچھلی کو اپنا رزق دینے والا, جناتوں کو اپنا رزق دینے والا, ساری دنیا کا نظام چلانے والا. اور اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کے رزق کا عجیب و غریب نظام ہے. ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آتا, جیسے ہی بچے کی آمد ہوتی ہے ماں کی چھاتی میں دودھ آتا ہے, اور اللہ بتاتا ہے یہ بچہ اپنا رزق خود لے کر کے آتا ہے. ابھی دودھ نہیں آ رہا ہے, لیکن جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی, بچے کی آمد ہوئی, بچے کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی, ماں کی چھاتی میں دودھ آنے لگا. یہ بتا رہا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. ارے لوگوں, رزق کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنا. ہمیں کھلانے والے اللہ ہے, ہمیں پلانے والے اللہ ہے. آج ساری دنیا کا مسئلہ پیسہ پیسہ پیسہ, بات پیسے کی, کام پیسے کا, پیسہ پیسہ, مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کہ ہے سب سنساری. جگ میں تیرا کو ہٹکاری, تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ سے کا بول. میرے عزیزو, پیسہ یہ بذات خود راحت کی چیز نہیں ہے. پیسے کے ذریعے سے انسان کو اللہ نے چاہا تو ذریعے کے طور پر راحت مل سکتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک بادشاہ تھا, اللہ نے اسے بہت نوازا تھا, بڑا مال و دولت سے نوازا تھا. ہیرے, جواہرات, موتی, دنیا بھر کی چیزیں اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی. اس کا خزانہ بڑا تھا. اس کی 2 چابیاں تھیں. ایک چابی بادشاہ کے پاس تھی اور ایک چابی خزانچی کے پاس تھی. تو خزانچی, واچ مین, دربان, سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ خزانے پہ کھڑا رہتا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ سلامت راتوں رات آئے, صبح کا وقت شروع ہونے والا تھا. دیکھا کہ یہاں تو کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے, لیکن چونکہ دروازہ لوک ہے, بادشاہ سلامت نے دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے, اور اندر جا کر کڑی لگا دی کہ ذرا اپنے خزانے کی نگرانی کی جائے, واچ کیا جائے کہ ہمارے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی. ہمارا سونا, ہمارا چاندی, جواہرات, موتی اور بادشاہ سلامت کی قیمتی چیزیں. تو بادشاہ اندر دیکھنے لگا اور اپنے خزانے کا جائزہ لینے لگا. اتنی دیر میں وہ خزانچی جو تھا وہ آ گیا.
اس نے دیکھا کہ یہ تو تالا کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر, ایسا لگتا ہے کہ چوری ہو گئی, بڑا مسئلہ ہو جائے گا, بادشاہ سلامت کو جواب کون دے گا. تو خزانچی نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر تو کوئی تھا نہیں. اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں, چوری ہوئی نہیں ہے. اس نے باہر سے سکل لگا دی اور پھر تالا لگا دیا. خزانچی چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ تھوڑی دیر ہوئی, سونا دکھ رہا ہے, ہیرے دکھ رہے ہیں, موتی دکھ رہے ہیں, جواہرات دکھ رہے ہیں, دنیا بھر کی قیمتی چیزیں دکھ رہی ہے. چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, آواز دے رہا ہے. خزانچی کو پتہ نہیں ہے کہ بادشاہ اندر ہے. یہ خزانچی کو پتہ نہیں ہے بادشاہ اندر ہے. بادشاہ کے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہیں, لیکن میرے عزیزو پھر کیا ہوتا ہے, کافی دیر کے بعد لوگوں میں ایک شور ہوتا ہے, ہمارا بادشاہ نظر نہیں آتا, اسے تلاش کیا جاتا, کوئی یہاں تلاش کرتا, کوئی وہاں تلاش کرتا. آخر کار بادشاہ سلامت ملتے ہیں. جب وہ خزانے کا دروازہ کھولا جاتا ہے, جب وہ خزانے کی تفتیش کی جاتی ہے, اس کے درمیان بادشاہ سلامت سوئے پڑے ملتے ہیں اور بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر ان کا وہیں پر انتقال ہوتا ہے. میرے عزیزو, ہیرا ہے فائدہ نہیں پہنچا رہا, سونا ہے فائدہ نہیں پہنچا رہا, موتی ہے فائدہ نہیں پہنچا رہا. یہ کورونا وائرس تھا جب لوگوں کے پاس کروڑوں روپے تھے. کتنے مالدار کے گھر میں کسی کو کورونا ہو گیا, وہ علاج کے لیے ممبئی جانا چاہ رہے ہیں لیکن پرمیشن نہیں مل رہی ہے, وہ یہاں سے باہر نہیں نکل رہے. پیسہ موجود ہے لیکن اپنے علاج کے لیے جا نہیں سکتے. میرے عزیزو, میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیسے کی محبت ہمیں اپنے دل سے نکالنی ہوگی. پیسہ جیب میں اچھا ہے, تجوری میں اچھا ہے, دل میں برا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے کتنی پیاری بات کہی کہ جب دنیا ہاتھ سے نکلتی ہے, جب دنیا ہاتھ سے نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بندہ غریب ہو گیا, اور جب یہی دنیا دل سے نکلتی ہے تو اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو ولی ہو گیا, یہ بندہ تو ولی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک بات طے کرو کہ رزق کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. یوں فرمایا کہ دن میں رزق کو تلاش کرو, دن میں صبح کی روشنی میں, دن کی روشنی میں رزق کو تلاش کرو, اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو. فرمایا دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو. لیکن ہم تو ہائے دنیا کرتے کرتے اتنے تھک جاتے ہیں, رات میں 2 رکعت تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. ارے سونے سے پہلے کا وقت ہے, رات میں اٹھ نہیں پاتے. ارے سونے سے پہلے ہی 2 رکعت پڑھ لو, اپنی طلب تو بتاؤ, ارے اپنی فکر تو بتاؤ. وہ اس بہانے وضو ہو جائے گا, مصلی پر انٹری ہو جائے گی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے گا. کون دیکھتا ہے رات کی تنہائی میں؟ کہ اللہ دیکھتا ہے. ارے کون دیکھتا ہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ کہ ہمارا اللہ دیکھتا ہے. وہ کیسا دیکھنے والا؟ فرمایا کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کے چلنے کی آواز کو وہ سنتا ہے. ہم سینے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے. انہو علیم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالی تو سینوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں. میں یہاں کس نیت سے آیا ہوں, آپ لوگ کس نیت سے آئے, میں کس نیت سے بیٹھا ہوں, آپ لوگ کس نیت سے بیٹھے ہیں, اللہ سب کے دل کا حال جانتے ہیں. دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزو یہ مجلس کوئی معمولی نہیں ہے. یہ جو 1-2 گھنٹے کا وقت ہے جو ہم نے اللہ کو دے دیا ہے, یہ جو ہم مسجد میں آ گئے ہیں, یہ وقت دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. اب یہ وقت دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا وقت بڑی اہم چیز ہے, جو ایک بار چلا جائے پھر دوبارہ نہیں آتا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا. ہر ایک کو ایک لائف
ایک چانس اور ایک موقع ملتا ہے. میرے عزیزو سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں اور رک گئی تو وہ جہاں. ایک سانس کا فاصلہ ہے, ایک سانس کا فاصلہ ہے. یہ وہ سانس ہے جو صحابہ کی رک گئی, تابعین کی رک گئی, تبع تابعین کی رک گئی, کہیں اللہ والوں کی رک گئی. ارے میرے عزیزو میرے اور آپ کے پردادا کی رک گئی, میرے اور آپ کے نانا کی رک گئی. کہیں ہم سے ملنے جلنے والے, ہم سے باتیں کرنے والے, ہمارے پاس آنے والے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ارے کل ایک شخص بتا رہے تھے کہ میری دادی نے میرے امی سے یوں کہا کہ میرے لیے چائے بنا کر کے لاؤ. وہ ساتھی فرما رہے تھے میری ماں چائے بنا کر کے آئی, کیا دیکھا میری دادی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی, میری دادی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. میرا عزیزو زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے. ان باتوں کی قدر ان سے پوچھو جو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں. یہ دنیا کی بے ثباتی کی قدر اور یہ دنیا کے فانی ہونے کی خبر اور یہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے اور یہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے. کل من علیہا فان, ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی, پھر باقی کیا رہے گا؟ کوئی باقی نہیں رہے گا. فرمایا نا کوئی باقی نہیں. 4 فرشتے اور اللہ باقی, 3 فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی. پھر کون باقی؟ کہ اللہ باقی, ملک الموت باقی. اللہ کہیں گے ملک الموت کو بھی موت آ جائے. یہ جو روح نکالنے والا جو فرشتہ ہے اس کو بھی موت آ جائے گی. اب کون باقی؟ فرمایا اب صرف اللہ باقی. ہاں نہ میں ہوں گا, نہ آپ ہوں گے, نہ یہ بہاریں ہوگی, نہ میرے اور آپ کی فیملی ہوگی, نہ میرے اور آپ کے بچے ہوں گے, نہ میری اور آپ کی نسلیں ہوگی, نہ اوپر کی نسل والے, نہ نیچے کی نسل والے, نہ مالدار, نہ غریب, نہ پڑھے لکھے, نہ ان پڑھ, یہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ کو ماننے والے, نہ ماننے والے, پورا صفایا, پورا ملیا میٹ اور پورا ختم. سب کہاں چلے گئے؟ کہ کل من علیہا فان. قرآن خبر دے رہا ہے ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی. اور ابھی لاک ڈاؤن میں قیامت سے پہلے اللہ نے قیامت کا ایک منظر قائم کر کے بتایا. ارے دکانیں ہیں لیکن سناٹا ہے, کرفیو ہے, کوئی باہر نکل نہیں سکتا. قیامت سے پہلے قیامت کا منظر قائم کر کے بتایا. ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے. اور جو کہتے تھے ہم روز کما کے روز کھاتے ہیں, آج کمانے نہیں جائیں گے, ہمارا گھر نہیں چل سکتا. 3 مہینے دکان بند, فیکٹری بند, بازار بند, کارخانے بند, شو روم بند, لاڑی بند, دنیا بھر کی دکانیں وہ بند. اور اللہ پاک نے سب کو کھلا کر کے بتایا کہ رزق دینے والی ذات میری ہے, خالق میں ہوں, مالک میں ہوں, پالنہار میں ہوں, اور یہ دنیا میری ہے اور یہ مخلوق میری ہے. میرے عزیزو یہاں اللہ کی مرضی چلتی ہے, یہاں اللہ کی منشا چلتی ہے, یہاں اللہ کی چاہت چلتی ہے, یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق. یوں فرمایا اللہ کی چاہت کے مطابق, اللہ کی مرضی کے حد سے ہٹ کر ایک درخت کا پتا گر نہیں سکتا. ایک درخت کا پتا وہ درخت سے گرتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے گرتا ہے, اللہ کے چاہنے سے گرتا ہے. یہ سورج 1 منٹ آگے نہیں کر سکتا, 1 منٹ پیچھے نہیں کر سکتا. سورج بھی میرے اللہ کا تابع, یہ چاند بھی میرے اللہ کا تابع. نہ 1 سیکنڈ آگے کر سکتا, نہ 1 سیکنڈ پیچھے کر سکتا. ساری دنیا میرے اللہ کی تابع ہے. فرشتے لا یعصون اللہ, فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, اللہ پاک نے جو کرنے کا کہتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں. جس کو اللہ نے سجدے میں رکھا ہے وہ فرشتے سجدے میں, جس کو اللہ نے رکوع میں رکھا ہے وہ فرشتے رکوع میں. فرشتے بھی اللہ کی چاہت کے مطابق کچھ نہیں کرتے. ایک حضرت انسان ہے, اس کا امتحان ہے. اللہ نے انسان کو موقع دیا ہے, دونوں راستے سامنے کھلے رکھے ہیں.
ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ ہے پیارے نبی کی سنتوں والا، آقا کے دیوانے پن والا، جس راستے پر خواجہ صاحب چلے، جس راستے پر پیران پیر چلے، جس راستے پر بایزید بستامی چلے، جس راستے پر جنید بغدادی چلے، جس راستے پر فضیل بن عیاض چلے، جس راستے پر بشر حافی چلے، جس راستے پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر چلے، جس راستے پر حضرت بابا فرید الدین عطار چلے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ جن اللہ والوں کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، ان میں سے اکثر کوئی کتابی عالم نہیں تھے، کوئی سند یافتہ عالم نہیں تھے، اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کا وقت آیا۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی معمولی گناہ میں نہیں تھے، یوں فرمایا کہ سود خوروں کی صف میں اعلیٰ درجے پر تھے، اور سود کا بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، اور سود تو وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کی نظر سے گراتی ہے، سود لینے اور دینے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، سود لینے والا دینے والا اس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، سود لینے والا دینے والا عام طور پر کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بھی پریشان، اس کی بیوی بھی پریشان، اس کی نسلیں بھی پریشان، اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، گھر میں اچھا نہیں لگتا، عاملوں کے ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ سود اتنی خطرناک چیز ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو کرے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، اس میں سے ایک سود ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے سود پر سے یہاں اللہ نے مجھ سے کچھ بات کہلوائی ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں، حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود خوروں کی صف میں بڑے آگے نکل گئے تھے، لیکن توبہ کا وقت آیا، دل کی دنیا بدلی، سچے دل سے توبہ کی اور اپنے اللہ سے صلح کی اور معافی مانگی، اللہ پاک سوری، اب معافی چاہتا ہوں، اب سود کا کام نہیں کروں گا، سود کا بزنس نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ او ہو کیا توبہ کا وقت آیا، اللہ نے ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا، اللہ نے ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا۔ اللہ کے دربار میں کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے نظر کرم ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اے انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تو نظر کرم فرمائے اور تیرا دل ہی کہیں اور ہو، تو دل میں کسی اور کو بسا رہا ہو، تو دل میں کسی اور سے محبت کر رہا ہو، تیرا دل دنیا کی محبت سے آباد ہو اور آشنا ہو۔ میرے عزیزو، حبیب اجمی کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا، میں پڑھ کے حیران ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، اپنے مصر کے رہنے والے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو دوست لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر نیچے خزانہ ہے۔ کہا اچھا خزانہ ہے تو چلو ہم کھول کر دیکھتے ہیں، تو دوستوں نے کھول کر کے دیکھا، حقیقت میں وہاں خزانہ تھا، اصل میں بینک کا نظام نہیں تھا، لاکر کا نظام نہیں تھا، چیز کو محفوظ رکھنے کا نظام نہیں تھا۔ تو پہلے زمانے کے مالدار لوگ، رؤسا لوگ اور بادشاہ لوگ ایک خزانے کے طور پر چیزوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ چیز وہاں سے لے لیا کرتے تھے۔ تو خزانے کا کیا مسئلہ ہے یہ تو آپ مفتی صاحب سے پوچھے، اس کا تو وقت نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، جہاں گئے وہاں سے خزانہ نکلا، اور خزانہ بڑا اونچا خزانہ، بڑا قیمتی خزانہ، ہیرے موتی، دنیا بھر کی قیمتی چیزیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بھی دیکھنے لگے، اور سارے دوست لوگ بھی بہت خوش ہو گئے کہ چلو خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں ایک چھوٹا سا ایک پرچی تھی، ایک ٹکڑا تھا، اس میں خوبصورت انداز میں میرے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے نہیں تھے، ان کا اتنا اونچا نام نہیں تھا، اتنا اونچا مقام نہیں تھا، لیکن جب اس پرچی پر نظر پڑی، اللہ اکبر، کیا وہ وقت آیا، اللہ نے دل میں بات ڈالی، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جو میرا اللہ کا نام ہے جو خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے یہ مجھے دے دیا جائے اور خزانہ آپ تقسیم کر لو۔ دوستوں نے کہا او ہو بڑا اچھا سودا ہے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اے ذوالنون تو یہ اللہ کا نام لے لے، چلو چلو آؤ ہم ہیرے تقسیم کرتے ہیں، جواہرات تقسیم کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی دولت پہ خوش ہو گئے، ذوالنون مصری اپنے اللہ کے نام پر خوش ہو گئے۔ ارے جب رات میں سوئے ہیں خواب دیکھتے ہیں، کوئی کہنے والا کہتا ہے اے ذوالنون تو نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اللہ کے نام کو پسند کر لیا۔ ذوالنون اللہ نے بھی تجھے پسند کر لیا، اے ذوالنون اللہ نے بھی تجھے پسند کر لیا۔ صبح اٹھے ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنی دل کی دنیا بدلی ہوئی محسوس کی اور دل جو ہے یہ اللہ کی محبت سے بھر گیا تھا۔ اللہ کرے کوئی وقت ہمارا بھی آ جائے، کوئی وقت ہمارا بھی آ جائے میرے عزیزو، تھوڑی طلب، تھوڑا درد، تھوڑی قرآن، تھوڑی دعا، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا، عشق کو مانگنا، تعلق کو مانگنا، تہجد اشراق چاش اور اوابین کی دولت کو مانگنا اور ولایت کا اور نسبت کا نور مانگنا اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف ہونے کا جذبہ ہونا اور سلوک کی ساری منزلوں کے طے کرنے کا اندر سے ارادہ اور وہ داعی کی صفات اور وہ عباد الرحمن کی صفتیں یہ حاصل کرنے کا جذبہ میرے عزیزو نظر اللہ پہ ہوگی، کوئی نہ کوئی وقت آئے گا دل کی دنیا بدلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں، گات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جوانی کا دور ہے، شباب کا دور ہے، عین جوانی ہے اور ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک رات آپ میرے گھر کے قریب آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عبداللہ تو تیرا دیوانہ ہے، تیرے گھر کے قریب آ جائے گا۔ فون کا زمانہ تو تھا نہیں، انتظار کرنے لگے، انتظار کرنے لگے، انتظار کرتے 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 کسی جگہ سے فجر کی اذان کی آواز آئی۔ او ہو نظر آسمان کی طرف اٹھی، شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے پوری رات انتظار کرتا رہا نہ آئی، اے کاش اتنا وقت اللہ کو دے دیا ہوتا، مجھے میرا اللہ مل گیا ہوتا، چھوڑ اس لڑکی کو اور اب میں چلتا ہوں اللہ کی محبت کی طرف۔ پھر ایسے چلے ایسے چلے ایسے چلے، عبداللہ ابن مبارک بنے۔ ان کے سبق میں 40,000 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے بازو میں ایک یہودی رہتا تھا اور اس کو گھر بیچنے کی نوبت پیش آئی، کہنے لگا اس گھر کی قیمت 2000 دینار، 2000 دینار۔ ایک شخص نے کہا بھائی اس گھر کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے، 2000 نہیں ہوتی۔ کہا تجھے پتا نہیں ہے 1000 دینار اس گھر کے اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی بننے کے۔ دیکھ تو صحیح تیرے پڑوس میں کون ہے۔ ارے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسلمانوں کا اور اسلام کا جو دشمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ کیا اخلاق ہوں گے اور کیا طریقہ ہوگا، کیسے اخلاق تھے؟ کہ جو پیارے نبی کے اخلاق تھے، زندگی پیارے نبی کی اپنائی ہوئی تھی، نبی کی زندگی پسند آئی تھی، نبی کا چہرہ، نبی کا لباس، نبی کا رہن سہن اور وہ مدینہ منورہ کے رہن سہن کا انداز عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو پسند آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت تھا ہارون رشید آرام فرما رہے تھے، ہارون رشید جب سو رہے تھے شور کی آواز آئی، ایک دم زور سے، اس زور سے آواز آئی، ہارون رشید تعجب میں رہ گئے، کہیں کسی نے باہر سے حملہ تو نہیں کر دیا، اور اپنی بیوی سے کہا ذرا دیکھو کیا بات ہے۔ بیوی باہر گئی، عجیب منظر دیکھتی ہے، ارے کسی نے حملہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا بڑا مجمع عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے آیا تھا کہ اصل میں ایسا ہوا کہ انہیں چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ مجمع اتنا بڑا تھا، سب نے کہا یرحمک اللہ۔ اس کا شور اتنا بلند ہوا کہ ہارون رشید یوں سمجھے کہ کسی نے حملہ کر دیا۔ بیوی نے آ کر کہا ہارون رشید آپ تو لوگوں کے اوپر بادشاہ بنے ہوئے ہیں، میں ابھی باہر ایک ایسے بادشاہ کو دیکھ کر آئی ہوں جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، لوگ بڑی محبت سے ان کے ارد گرد جمع ہے۔ میرے عزیزوں میں ابتدا بتا رہا ہوں،
اینڈ بتا رہا ہوں، ابتدا بتا رہا ہوں، اینڈ بتا رہا ہوں، تاکہ ہمارے اندر ہمت آئے. اور آج کی مجلس کے بعد میں اور آپ ہم جہاں کہیں ہیں میرے عزیزو، جو حاصل کیا ہے وہ بہت کم ہے، جو حاصل کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ بڑے طاقتور ہے، اللہ دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں، روٹ پتی بنانا بھی جانتے ہیں، کروڑوں پتی بنانا بھی جانتے ہیں، اپنا بنانا بھی جانتے ہیں، اور قطب کا مقام دے کر وہاں سے گرانا بھی جانتے ہیں. وہ اللہ ہے. ایک شخص نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کی، انتقال کا وقت آیا، قرآن شریف کو ہاتھ میں اٹھایا اور یوں کہا نعوذ باللہ اس کتاب پر میرا کوئی ایمان نہیں، اور دنیا سے چلے گئے. اللہ یہ کرنا بھی جانتے ہیں، اور اللہ پاک ایک گرے ہوئے کو اونچا مقام دینا بھی جانتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو تکبر سے بچو، عجب سے بچو، ریاکاری سے بچو، اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ. ارے میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. آج زبان سے کہنا آسان ہے میں کچھ نہیں، ارے اللہ جانتا ہے، وہ دل کے حال کو جانتا ہے، وہ دل کے بھید کو جانتا ہے. واللہ علیم بالمتقین، وہ تقوی والوں کو جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، تم یہ نہ بتاؤ کہ تم کتنے پاک ہو، تم کتنے نیک ہو. هو اعلم بمن اتقى، وہ تو تمہارا اللہ جانتا ہے کون کتنا متقی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کام کرتے ہیں نا اللہ کو سب معلوم ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، ارے جو ظلم کرتا ہے نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو رات میں سجدے کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. کس کی تنہائی پاک ہے، کس کی تنہائی ناپاک ہے، اللہ دونوں کو جانتا ہے. میرے عزیزو یہی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے. انتقال کا وقت آتا ہے، یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا نام، وقت کے شیخ، ان کے سبق میں 40,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا تھا. کئی مرتبہ حج کی، کئی لوگوں کو حج پڑھوائی، ان کے شاگردوں کا ایک بڑا مجمع، ارے بڑا اونچا نام. اللہ اکبر. انتقال کا وقت آیا، دل تو پورا اندر سے اپنے آپ کو مٹا چکے تھے. شاگردوں سے کہا کہ مجھے نیچے لٹا دو. شاگردوں نے کہا حضرت ہم آپ کو نیچے نہیں لٹا سکتے. کہا یہ میرا حکم ہے، آپ مجھے نیچے لٹا دو. نیچے کوئی فرش نہیں تھا، یعنی کوئی مخمل کی قالین نہیں تھی، نیچے تو سادی کھلی زمین تھی. شاگردوں نے نیچے لٹا دیا. کیا دیکھا؟ آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں ہے. ہاں دیکھو دنیا سے کیسے جایا جاتا ہے. اہل دل کے پاس جو جانے لگے، رفتہ رفتہ وہ اللہ کو پانے لگے. عشق والوں کی ہمیں صحبت کیا ملی، دنیا کو چاہنے والے ہم کو دیوانے لگے. اللہ والوں کے پاس اس لیے رکھا جاتا ہے تواضع آئے، عاجزی آئے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، تعلق مع اللہ مضبوط ہو. بہت کچھ کر کے سچے دل سے بندہ یہ کہتا ہو میں نے کچھ نہیں کیا. یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے. اور سچے دل سے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو، کب کچھ نہیں سمجھے گا؟ جب نیکی کر کے دریا میں ڈال دے گا، جب نیکی کر کے بھول جائے گا، جب اپنے ذکر و اذکار کو بھول جائے گا، جب اپنی عبادت کو بھول جائے گا. اور بدی ہو جائے جیب میں رکھ، گناہ ہو جائے جیب میں رکھ. جب اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا، خطاکار سمجھے گا، سیاہکار سمجھے گا، مجرم سمجھے گا، پاپی سمجھے گا، اللہ سجدے کی توفیق عطا فرمائیں گے، مناجات کی لذت عطا فرمائیں گے، نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے، موبائل کے اور تنہائی کے گناہوں سے بچائیں گے، اور سڑکوں پر گناہوں سے بچائیں گے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھے گا، خدا کی نظر سے گرے گا. اس لیے فرمایا نیکی کر کے دریا میں ڈالو بھول جاؤ. ارے نیکی کر کے دریا میں ڈالو بھول جاؤ. بدی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کو یاد رکھو، اس پر افسوس کرو، اللہ سے توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے. اپنے گال کو زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں، کبھی اس گال کو رگڑتے ہیں، اپنے رخسار کو زمین پر مل رہے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما. اے اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما. یہ نہیں کہہ رہے میں حافظ ہوں، یہ نہیں کہہ رہے میں عالم ہوں،
یہ نہیں کہہ رہے میں شیخ الحدیث ہوں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں شیخ ہوں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے شاگردوں کا مجمع ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ اس میں سے کوئی تو شاگرد کی ادا تجھے پسند ہوگی، کوئی تو میرے مرید کا اللہ اللہ کرنا تجھے پسند ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، تواضع ہے۔ فرمایا کہ کہاں جا رہے؟ فرمایا کہ جو بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس نے اللہ والوں کی راتوں کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میں آپ کو سیرت کا پیغام سنا رہا ہوں۔ کیسے کیسے لوگ تھے جو اللہ اس کے رسول سے کٹے ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کی، اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، ذوالنون مصری کو کتنا اونچا مقام دیا، عبداللہ ابن مبارک کو کتنا اونچا مقام دیا۔ جنید بغدادی کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں، تھوڑا سا کچھ اس عاجز سے بھی سن لو، اپنی زبان میں سن لو، ذرا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بغداد کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو بغدادی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑے اللہ والے نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، سیدھے سادے انسان تھے، اور اکھاڑے کی دنیا کے پہلوان تھے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بادشاہ کا کوئی پیے ہوتا تھا، کوئی زبردست باڈی گارڈ ہوتا تھا، وہ جو پہلوان ہوتا تھا نا، وہ بادشاہ کا خاص آدمی ہوتا تھا، بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا، اس کا بڑا اونچا مقام ہوتا تھا، اس کا بڑا اونچا نام ہوتا تھا، بڑی اونچی کرسی بادشاہ اسے دے رکھے ہوتے تھے۔ کبھی کبھار 35 40 لوگ اس اکیلے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ بادشاہ کا پہلوان ہوتا تھا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ تھے، بادشاہ کے خاص آدمی تھے، اکھاڑے کی دنیا کے پہلوان تھے، جنید کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ پاک نے ایسی طاقت دی تھی اور ایسا جاہ و جلال دیا تھا اور ایسا رعب دیا تھا۔ ایک بڑی عمر کے چچا آئے بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ سلامت، کہا جی جنید سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ جنید سے؟ جنید بغدادی سے؟ بولے ہاں۔ آپ کہاں جنید کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا نا میں کروں گا مقابلہ اور میں جنید کو پچھاڑ دوں گا۔ کیسی بات کرتے ہو آپ؟ کہا میرے پاس ایک داؤ ہے جس سے میں جنید کو ہرا دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت نے جنید بغدادی کو بلایا، کہ جنید یہ آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر جنید بغدادی مسکرانے لگے، کہا کہ چچا آپ سے مقابلہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، آپ تو میرے ایک مکے کے ہو، آپ کی تو یہ حیثیت ہے، آپ سے کیا مقابلہ کریں، آپ سے کیا لڑائی کریں؟ ارے میں تیار ہوں نا آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو چچا کی پاور اور چچا کا جوش اور چچا کی باتیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جنید آپ تیار ہو مقابلے کے لیے؟ کہا بادشاہ سلامت مجھے شرم آتی ہے، لیکن خیر اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا داؤ ہے جس سے مجھے ہرا سکتے ہیں تو میں تیار ہوں، ورنہ مجھے حیا آتی ہے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے۔ کہا کوئی بات نہیں، مقابلہ ہوگا، جنید تیاری کرو۔ ارے چچا جاؤ آپ بھی تیاری کرو۔ ایک دن طے ہوا، ایک میدان طے ہوا، اور بادشاہ کا شاہی فرمان رعایا میں جاری ہوا کہ اس دن صبح میں اتنے بجے، یہ واقعہ پڑھ کے مجھے ایسا لگا، اس زمانے میں گھڑی تو نہیں تھی، شاید 7:30 سے 8 بجے کا کوئی وقت جو تھا وہ طے ہوا ہوگا کہ اس درمیان لوگ آ جائیں، گاؤں والے آ جائیں، علاقے والے آ جائیں، محلے والے آ جائیں، ایک بڑے میاں جنید سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہونا تھا، وہ دن آیا، وہ وقت آیا، بادشاہ سلامت بھی اپنے لشکر کے ساتھ چشم و خدم کے ساتھ میدان میں پہنچ گئے، جنید بغدادی بھی آ گئے، وہ بڑی عمر کے چچا بھی آ گئے، اور مجمع بھی آ گیا، کراؤڈ بھی آ گیا، لوگ دیکھنے کے لیے بڑے آ گئے۔
کہ ایک بڑے میاں جنید سے مقابلہ کریں گے، ذرا دیکھے تو صحیح کیسا ہوتا ہے مقابلہ اور کیا ہوتا ہے. اور چچا کہنے لگے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں جنید کو ہرا دوں گا. اور وہ بڑی عمر کے چچا کا کانفیڈنس دیکھ کر اور بڑی عمر کے چچا کی وہ باتیں اور دلیرانہ بہادری کا انداز دیکھ کر بادشاہ بھی تعجب میں، پورا مجمع بھی تعجب میں کہ جنید تو 35 آدمی کو گرا دے اور یہ چچا ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جنید کو ہرا دوں گا. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میدان سج گیا. مقابلے میں دونوں پہلوان جنید بغدادی کے سامنے وہ بڑی عمر کے چچا آ گئے. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب مقابلہ ہوتا تھا تو جب وہ گھنٹی بجائی جاتی تھی کہ ٹھیک ہے مقابلہ شروع کریں، ایک حکم طے ہوتا تھا جو فیصلہ کرتا تھا ان دونوں کے درمیان کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، تاکہ کسی کو زیادہ مار نہ لگے. اور یہاں تو ایک بڑی عمر کے چچا سے مقابلہ ہے. ہوتا کیا تھا، دونوں پہلوان آمنے سامنے ہوتے تھے اور 2 منٹ کی بات، چونکہ دونوں کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، یہ تو بادشاہ کو بتانا ہوتا تھا کہ پہلوان کون ہے، تو آپس کی کوئی دشمنی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، تو ایک دم سے کیسے کسی کو مارے. تو پہلے دونوں آمنے سامنے آتے تھے، 2 منٹ کی بات یہ کرتا تھا ایک دم غصے میں، اور سامنے والا 2 منٹ کی بات کرتا تھا، پھر دونوں کو ایک دوسرے پر غصہ آتا تھا اور اس کے بعد مقابلہ شروع ہوتا تھا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شرم بھی رہے تھے، شرما بھی رہے تھے کہ کیا چچا سے مقابلہ کریں اور کیا چچا کو ماریں، یہ تو بڑی عمر کے ہیں. آمنے سامنے ہوئے تو جنید بغدادی نے کہا بولو چچا کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو چچا نے کہا دیکھ جنید، تو ہم مقابلے کے لیے آ گئے ہیں، بادشاہ سلامت بھی آ گئے ہیں اور پبلک اور رعایا بھی آ چکی ہے اور ابھی ہمارا مقابلہ ہوگا. جنید تو تو مجھے آرام سے ہرا سکتا ہے، تو تو ابھی مجھے گرا دے گا، تو تو ابھی مجھے مار دے گا، لیکن یاد رکھ میں حضور کے خاندان سے ہوں، میں سید ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں. اگر تو ہار جائے گا تو مجھے کچھ انعام مل جائے گا، یہ حضور کے خاندان والوں کا پیٹ بھر جائے گا. دیکھ جنید میری دل کی چاہت تھی کہ تو ہار جا. جنید بغدادی نے کہا چچا آپ فکر نہ کریں، میں آج جو ہے میدان ہار جاؤں گا. کہا جنید تھوڑی سی بے عزتی ہوگی لیکن امید ہے اس کا بدلہ تجھے اچھا ملے گا، اللہ دیکھ رہا ہے. جنید آج حضور کے گھرانے کا مسئلہ ہے، حضور کے خاندان کا بچوں کا مسئلہ ہے، میرے بچے ہیں بھوکے ہیں، میں سید گھرانے سے ہوں. جنید بغدادی نے کہا چچا کوئی بات نہیں، میں آپ سے کبھی نہیں جیت سکتا. ابھی تک جنید بغدادی بڑے اللہ والے نہیں ہیں، سیدھے سادے عام انسان ہیں. کہا چچا بادشاہ بھی موجود ہے، تھوڑی دیر میں آپ سے مقابلہ کروں گا، ہم تھوڑا ہاتھا پائی کریں گے، اس کے بعد آپ میرے اوپر حاوی ہو جانا تو بادشاہ بھی سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی داؤ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجمع میں ایک شور برپا ہوا اور مقابلے کا ایک ریس اور مقابلے کی ایک دوڑ دوراں اور مقابلہ رواں دواں اور دونوں کا آمنا سامنا اور ہاتھا پائی کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا. ہوتے ہی ہوتے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جنید بغدادی کو چچا نے پچھاڑا. چچا اوپر آ گئے، مجمع نے چلانا شروع کیا چچا جیت گئے، جنید ہار گیا، بادشاہ کا پہلوان ہار گیا، اکھاڑے کی دنیا کا جو پہلوان تھا آج وہ ہار گیا، 35 آدمی کو گرانے والا ہار گیا. پورے مجمع میں ذلت ہو گئی، بادشاہ کی بھی ناک کڑ گئی. بادشاہ نے کہا نا 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 مجھے منظور نہیں ہے، مقابلہ دوبارہ ہوگا، مقابلہ دوبارہ ہوگا. پھر لڑائی شروع ہوگی، کچھ غلطی ہوئی ہے، کچھ آگے پیچھے بات ہوئی ہے، پھر مقابلہ شروع ہوا، پھر دونوں کی تھوڑی ہاتھا پائی ہوئی، پھر جنید بغدادی گرے، چچا اوپر آ گئے، حاوی ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. پورا مجمع جنید بغدادی کو ایر فیر بولنے لگا. بڑی ذلت ہو گئی، بڑی رسوائی ہو گئی، بڑا اونچا نام تھا، بڑی محنت کی تھی، اس مقام تک پہنچے تھے اور بادشاہ سلامت نے وہ جو سید گھرانے کے تھے ان کو بڑا انعام دیا. بظاہر تو ایک دن جنید بغدادی کی رسوائی ہوئی. میرے عزیزو جب رات کا وقت آیا، بستر پر سوئے ہیں، سوتے ہی آنکھ بند ہوتی ہے اور خواب میں زیارت ہوتی ہے تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
آقا نے فرمایا جس کا خلاصہ جنید تو نے میرے گھرانے کی لاج رکھی، اللہ تیری لاج رکھے گا۔ صبح اٹھے، دل اللہ کی محبت سے بھر چکا تھا، اکھاڑے کی دنیا کا پہلوان، روحانی دنیا کا پہلوان بن چکا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اس میں سے ایک جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ میرا عزیزوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیا زندگی تھی، کیا زندگی ہوئی۔ اللہ کریں کوئی ایام، کوئی لمحے، کوئی وقت میرے اور آپ کی زندگی میں بھی آ جائے کہ میری اور آپ کی زندگی پلٹا کھا جائے، ورنہ پوری زندگی بھی بیان سنتے رہو، اگر زندگی چینج نہ ہوئی تو کیا حاصل؟ پوری زندگی قربانی دیتے رہے، زندگی چینج نہ ہوئی تو کیا حاصل؟ میرے عزیزو، یہ سیرت کے جلسوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو بیانات ہوئے اس کا خلاصہ یہ ہے، ہم لوگ اللہ کی طرف آئے، میں بھی آؤں، آپ بھی آئیں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کے کیا کہنے، آقا کے مقام کے کیا کہنے۔ ہمارے نبی کا نام محمد، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ذاتی نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور ہمارے نبی کی تعریف اذان میں، اقامت میں، نماز میں، ہر جگہ ہمارے نبی کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی کا نام محمد۔ دوسرا آپ کا ذاتی نام احمد۔ احمد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کی بار بار تعریف کریں، اور ہمارے نبی سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی محمد بھی، ہمارے نبی احمد بھی۔ ہمارے نبی کے صفاتی نام تو بہت ہے، حامد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، حاشر، ماہ، دا، سراج، رشید، منیر، بشیر، نذیر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شفیع، خلیل، کلیم، حبیب، مصطفیٰ، مرتضیٰ، یہ بھی صفاتی نام ہے۔ مجتبیٰ، مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم، نور، حجت، برہان، ابطحی، عربی، ہاشمی، تہامی، یہ سب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہے۔ یوں فرمایا آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اگر کوئی یوں پڑھے محمد، یوں فرمایا جب تک دونوں ہونٹ ملیں گے نہیں، وہاں تک تو آقا کا نام ادا ہوگا بھی نہیں۔ جب بھی پیارے نبی کا نام لینا ہو دونوں ہونٹ ملانے پڑیں گے۔ یوں فرمایا جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ میرے عزیزو اندازہ لگاؤ، جس نبی کا نام اتنا پیارا ہو، جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو، جس نبی کے نام میں اتنی محبت ہو کہ کوئی بغیر چومے نبی کا نام نہ لے سکتا ہو، تو اس نبی کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا، اور ان کی زندگی میں کتنی بہاریں ہوگی۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا نام محمد۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے ابا کا نام فرمایا عبداللہ۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ بولو، تھوڑا سا کچھ آج چیزیں ہم یاد کریں۔ ہمارے نبی کے ابا کا نام عبداللہ۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا کیا نام رکھیں؟ ارے عبداللہ نام بڑا اچھا نام ہے، محمد نام بڑا پیارا نام ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کا نام محمد، ان کے ابا کا نام فرمایا محمد، ان کے ابا کا نام فرمایا محمد، پردادا کا نام فرمایا محمد، پانچویں پیڑھی میں ان کے ابا کا نام فرمایا محمد، ان کے ابا کا نام فرمایا محمد، ان کے ابا کا نام 7 پیڑھی تک سب کے نام محمد۔ تقریباً بخارا کے قریب کوئی قبرستان ہے، اس میں تو یہ اعلان لکھا ہوا ہے
کہ جس کا نام محمد ہوگا اسی کو دفن کرنے کی اجازت ہوگی. ایک بڑا طبقہ اس قبرستان میں مدفون ہے. آقا کا نام تو بڑا پیارا نام ہے, اپنے بچوں کا نام اسلامی طریقے پر رکھنا چاہیے. آج تو سب کو نئے نئے نام چاہیے, لیٹسٹ نام چاہیے. مولانا لیٹسٹ نام بچاؤ. ارے بچے لیٹسٹ ہوں گے چلے گا, کہنا بچے تو صحابہ جیسے ہونے چاہیے. نام تو صحابہ کا رکھنا نہیں اور بچے صحابہ جیسے ہونے چاہیے. ارے صحابہ کے نام رکھو, ہمارے نبی کا نام رکھو. ہمارے نبی کا نام محمد, ہمارے نبی کا نام احمد, ہمارے نبی کا نام یاسین, ہمارے نبی کا نام مزمل, ہمارے نبی کا نام مدثر. ارے کیا خوبصورت انداز میں اللہ اپنے نبی کو پکار رہا ہے, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا النبی. آپ کو یا موسیٰ ملے گا, آپ کو یا یحییٰ ملے گا, آپ کو یا زکریا ملے گا, آپ کو یا عیسیٰ ملے گا. اے موسیٰ, اے زکریا, اے عیسیٰ, آپ کو پورے قرآن میں یا محمد یا آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا. اے محمد کہہ کے پکارا ہو. نا 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 نا. کبھی ماں جب فرط محبت میں ہوتی ہے, ماں جب جوش میں ہوتی ہے اور محبت کا جب غلبہ ہوتا ہے, محبت کا وجدان ہوتا ہے, اور جب ماں کبھی آپے سے باہر ہوتی ہے محبت میں, اس وقت کہتی ہے یہ تو میرا لال ہے, یہ تو میرا بیٹا ہے, یہ تو میرا دلہارا ہے, یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. چاہے اس کا بیٹا سانولا بھی ہو لیکن ماں کی نظر میں تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگا. تو ماں جب محبت کے موڈ میں ہو, محبت کے انداز میں ہو, تو ماں کے لہجے کے اندر ایک تراوٹ ہوتی ہے, ایک اثر نرالا ہوتا ہے, انداز نکھرا ہوا ہوتا ہے. اور وہ ماں محبت کے انداز میں اپنے بیٹے کو کبھی چاند کا ٹکڑا کہتی ہے, کبھی لال کہتی ہے, کبھی دلارا کہتی ہے, کبھی میرے جگر کا ٹکڑا کہتی ہے. اللہ کو تو اپنے نبی سے بڑا پیار. ارے ایک موقع پر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا, اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا, یعنی ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا تھا, اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا. حضرت آدم بھی میرے نبی کا صدقہ ہے, میں اور آپ میرے نبی کا صدقہ ہے. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آقا کا صدقہ ہے. اللہ کرے انہی کے دیوانے ہو جائیں, انہی کے طریقوں پر چلیں, انہی کی چال چلن چلیں اور انہی کے طریقوں سے پیار کریں. میں آپ کو کیا بتاؤں, میرا سفر میں جانا کبھی کبھار زیادہ ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے. تو کبھی لمبے سفر پر ہوں تو بچوں کی یاد آ جاتی ہے, 7 دن 8 دن 9 دن, کبھی 10 دن, کبھی 14 دن, تو بچوں کی یاد آ جاتی ہے. تو کسی گھر میں جانا ہو تو ہر گھر میں بچے تو ہوتے ہیں, لیکن کبھی کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم بڑا پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس کو سینے سے لگاتے ہیں. تو قریب والا پوچھتا ہے, مولانا آپ کو بچے تو بہت ملے, اس سے آپ بڑا پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم اس سے کہتے ہیں بھائی بچے تو بہت ملے لیکن یہ میرے چھوٹے بیٹے جیسا لگتا ہے, یہ میرے بڑے بیٹے جیسا لگتا ہے. تو جب کوئی جس کی شکل اپنے بچے سے مل رہی ہو, اس کی چال چلن, تو پھر اپنی اولاد یاد آ جاتی ہے. تو سفر میں ابھی بھی ایسا ہوا, تقریباً کشمیر کے کہیں سفر میں تھے, ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا, اس کا انداز میرے بیٹے جیسا تھا, تو مجھے اس سے بڑا پیار آیا. میں نے اس سے پیشانی پہ بوسہ دیا, اس سے میں کھیلنے لگا, میں بھول گیا کہاں بیان کرنا ہے, کہاں جانا ہے. اس سے پھر اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ثاقب اگر کوئی بچہ تیرے بچے جیسا لگے تو تجھے پیار آتا ہے, اگر کوئی پیارے نبی جیسا لگے گا تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا. اس لیے فرمایا چلنا نبی جیسا ہو, دیکھنا نبی جیسا ہو, سنتوں کے مطابق زندگی, پیارے نبی اللہ کے محبوب اور اللہ کے نبی کی چال چلنے والے, یہ بھی اللہ کے محبوب. ایک واقعہ سنا کر, 1-2 باتیں سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک اسکول تھی, وہاں پر 500 بچے اسکول تھے, اسکول میں جاتے تھے, 500 بچے اسکول پڑھتے تھے, اسٹوڈنٹ تھے, وہ سب بچے اسکول جاتے تھے. راستے میں ایک بڑھیا کا مکان آتا تھا, بڑھیا ایک بچے کو بلاتی تھی, اس کو پیار کرتی, اس کو چاکلیٹ دیتی, بچہ چلا جاتا. دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتہ ہوا, 2 ہفتہ ہوا, مہینے 2 مہینے کے قریب ہوئے. بیٹے کے دل میں بھی ایک بات آئی کہ یہ بڑھیا مجھے ہی بلاتی ہے, میرا ہی پیار کرتی ہے, میرے سے محبت کرتی ہے, مجھے چاکلیٹ دیتی ہے, حالانکہ ہم تو یہاں سے 500 بچے جاتے ہیں, یہ مجھے کیوں بلاتی ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اماں جان مجھے کل کوئی شیرینی کھانے کا ارادہ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں مٹھائی کو شیرینی بولتے تھے.
کہ مجھے کوئی شیرینی کوئی میٹھی چیز کھانے کا ارادہ ہو رہا ہے. کہا بیٹا کوئی بات نہیں, کل تیری اماں جو ہے نا تیرے لیے شیرینی بنا دے گی. تو اس نے دیکھا کہ واقعتاً مٹھائی تیار. تو یہ سمجھ گیا چھوٹا سا بچہ کہ یہ میرے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. ایک سوال پوچھا, اماں جی ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہا بول بیٹا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا اماں جی ہم 500 بچے یہاں سے جاتے ہیں, روزانہ آپ مجھے ہی بلاتے ہو, مجھے چاکلیٹ دیتے ہو, میٹھی چیز دیتے ہو, میری پیشانی پہ بوسہ دیتے ہو, میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو, حالانکہ ہم تو 500 بچے ہیں. تو بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ میرا ہی کیوں اکرام کرتے ہو؟ اللہ اکبر, بڑھیا کے آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا اگر تو یہ بات نہ کرتا تو اچھا ہوتا, تو نے میرا زخم تازہ کر دیا. تقریباً تیری عمر 7 سال کی, میرا ایک بچہ تھا وہ بھی 7 سال کا تھا, بچپن میں اللہ کو پیارا ہو گیا. تو یہ 500 بچے جو جاتے ہیں نا, اس میں سے تو اکیلا ہے جو میرے بچے جیسا لگتا ہے, اس لیے میں تجھے بلاتی ہوں, تجھے چاکلیٹ دیتی ہوں, تیرے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہوں. تو تجھے پیار کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو پیار کر لیا. میرے عزیزو ڈنبل والو, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, بڑھیا کو 500 میں سے کون پسند آیا؟ جو اس کے بچے جیسا لگتا تھا وہ. میں اور آپ ہیرو جیسے لگیں گے, کرکٹروں جیسے لگیں گے, ہمارے بال کرکٹروں جیسے, کپڑے ہیرو جیسے, ہماری اسٹائل ہیرو جیسی, کرکٹروں جیسی, دنیا داروں سے محبت, ہماری چال چلن مالداروں جیسی. کیا ہم اللہ کو پسند آ جائیں گے؟ فرمایا نانا, تو پھر اللہ کو کون پسند آئے گا؟ فرمایا جو نبی جیسا لگے گا, جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی, جس کا اسلامی لباس ہوگا, جس کی ازار ٹخنوں سے اوپر ہوگی, جس کا سر جو ہے ڈھکا ہوا ہوگا, جس کا جو نیچے دیکھ کر چلتا ہوگا, جس کا سینہ بے کینہ ہوگا, دل صاف ہوگا, جس کے اندر نرمی ہوگی. پیارے نبی نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا, وہ ہر خیر سے محروم رہا. تو میرے عزیزو طے کرو, آج کی مجلس میں انشاءاللہ نبی کی نقل اتاریں گے, نبی کی چال چلیں گے, سنتوں پر عمل کریں گے اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. کم سے کم اللہ سے کہہ تو سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں. تو بات چل رہی تھی, ہمارے نبی کے ابا کا نام عبداللہ. کیا نام؟ آپ لوگ کیا نام؟ عبداللہ. اور ہمارے نبی کی امی کا نام آمینہ. کیا نام؟ آمینہ. کتنا پیارا نام ہے, اپنی بچیوں کا نام رکھنا چاہیے آمینہ. ہمارے نبی کی امی کا نام, ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب. ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب. اور ہمارے نبی کی دادی کا نام, ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب. تو ہمارے نبی کی دادی کا نام, سب کو اپنی دادی کا نام معلوم ہے؟ ہمارے نبی کی دادی کا نام فاطمہ. کیا نام؟ ہمارے نبی کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ, اور ہمارے نبی کی دادی کا نام بھی فاطمہ. ہمارے نبی کے نانا کا نام وہاب. ہمارے نبی کے نانا کا نام وہاب. ہمارے نبی کی نانی کا نام برا. ہمارے نبی کی نانی کا نام برا. یہ سب یاد ہونا چاہیے. جس طرح ہمیں ہسٹری یاد ہوتی ہے نا, جس سے محبت ہو اس کی, تو اگر ہمارے نبی سے محبت, ہمارے نبی کی بیٹیوں کا نام, کون بڑی بیٹی, اس کے بعد کون, اس کے بعد کون, اس کے بعد کون, کون کس کے نکاح میں تھی, اور ہمارے نبی کی جو بیویاں ان کا نام کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے نبی علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے, دنیا میں شہر تو بہت ہے, ملک بھی بہت ہے. جیسے ہندوستان ایک ملک ہے, افریقہ ایک ملک ہے, کینیڈا ایک ملک ہے, انگلینڈ ایک ملک ہے. تو ایسے دنیا میں جو ہے وہ ملک بہت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی پیدائش کے لیے جس ملک کا انتخاب فرمایا آقا کی آمد کے لیے, وہ سعودی عرب کا انتخاب فرمایا. اور سعودی عرب میں بھی شہر بہت ہے. جس طرح ہمارے یہاں شہر ہے, نوساری شہر ہے, سورت شہر ہے, بھروچ شہر ہے, اور جو ہے بروڈا شہر ہے, احمد آباد شہر ہے, اس طرح وہاں کے بھی بہت زیادہ شہر ہے. ریاض ایک شہر ہے, جدہ ایک شہر ہے, اسی طرح مکہ مکرمہ ایک شہر ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے ولادت با سعادت کے لیے
جس جگہ کا اللہ نے انتخاب فرمایا وہ مکہ مکرمہ ہے. یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, جہاں بیت اللہ شریف ہے. دنیا میں یہ واحد جگہ ہے جہاں جا کے انسان طواف کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں انسان کہیں جا کے طواف نہیں کر سکتا. اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں اگر مکہ مکرمہ میں ہو طواف زیادہ کرو. یوں لکھتے ہیں نفلی عمرے سے بھی زیادہ. وہاں جا کر بہت سے لوگ روزانہ عمرے کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں نفلی عمرے سے بھی زیادہ وہاں پر طواف کرو. تو یہ وہ مبارک شہر ہے مکہ مکرمہ. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قرآن میں قسم بھی کھائی ہے, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, شہر امین مکہ کی قسم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے نبی سے محبت نصیب فرمائے, ہمارے نبی کا عشق نصیب فرمائے. ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا. کتنی عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا؟ 3 عورتوں نے. کچھ ہی دن ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں رہے. پھر دائی حلیمہ کے ساتھ ہمارے نبی طائف کے آگے, طائف سے تقریباً 60 یا 80 کلومیٹر آگے قبیلہ بنو سعد میں ہمارے نبی وہاں پر گئے. اور دائی حلیمہ کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ, مختصراً آپ کو سناؤں, پہلے زمانے میں دیہاتوں سے عورتیں آتی تھی اور یہاں جو مالدار لوگ ہوتے تھے نا ان کے بچوں کو لے کے جاتی تھی کہ چلو ان کو دودھ پلائیں گے. اور مائیں کیا سوچتی تھی کہ وہاں کی بولی اچھی ہے, زبان اچھی ہے, ہوا صاف ہے, موسم اچھا ہے, اپنے بچوں کو وہاں بھیج دو. اور میں نے تو ایک بات کا غور کیا, ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ آقا کا پہاڑوں پر گزرا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو پہاڑی سے ایک عجیب شغف تھا. میں تو تعجب میں رہا جب میں نے کشمیر میں اس پر غور کیا کہ جہاں بھی پہاڑی علاقہ ہو وہاں خوبصورتی ہوتی ہے, وہاں کا موسم اچھا ہوتا ہے, وہاں کی ہوائیں اور وہاں کی فضائیں. پھر میں نے سوچا, میں نے کہا ہاں ہمارے نبی تو قرآن شریف کے نازل ہونے سے پہلے کئی دفعہ غار حرا میں تشریف لے گئے. کتنے مہینے ہمارے نبی کا قیام رہا, اور قرآن شریف جو اترا ہے وہ بھی پہاڑی کے اوپر. ہمارے نبی غار حرا پر تشریف فرما ہے, تو قرآن شریف کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ زمین پر نہیں بلکہ پہاڑ پر. اور پھر مکہ مکرمہ کے اطراف میں پہاڑ, مدینہ منورہ میں پہاڑ, طائف میں پہاڑ, اور قبیلے بنو سعد میں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں اس عاجز کو جانے کا اتفاق ہوا. الحمدللہ میں وہاں گیا, ان کے مکان میں گیا اور وہاں کھڑے رہ کر, خیر وہ تو ایک لمبی چوڑی داستان ہے, میں نے دیکھا ان کا مکان بھی پہاڑ کے اوپر تھا. اور چاروں طرف جب میں نے نظریں دوڑائی تو چاروں طرف پہاڑ پہاڑ. آقا ہجرت فرما رہے تو جہاں 3 رات کا قیام ہوتا ہے وہ بھی پہاڑ ہے, غار ثور. آپ دیکھیں پہاڑ کی دامن میں. پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں ایک موقع پر احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں, یہ بھی پہاڑ ہے. اور کتنی چیزوں کی تسبیح جو ہے تشبیہ وہ پہاڑ سے دی ہے. اوہو, یوں فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے ایک پیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اولئک هم المفلحون, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. اولئک هم الفائزون, یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اولئک هم الراشدون, یہ لوگ تو راہ راست پر ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اس لیے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولنا. صحابہ کا مقام بہت بلند ہے, صحابہ کا مرتبہ بہت بلند ہے. تو میرے عزیزوں, ہمارے نبی دائی حلیمہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے قبیلہ بنو سعد میں. آپ کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں. اس کے بعد ہمارے نبی کے 4 سال گزرے طائف سے آگے قبیلہ بنو سعد میں. اس کے بعد ہمارے نبی کے 49 ایئرز, 50 سال گزرے مکہ مکرمہ میں. پھر آپ نے ہجرت فرمائی, آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ کی زندگی کے 10 سال گزرے مدینہ منورہ میں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے نبی جب
دنیا میں تشریف لائے تو آپ اپنی امی کے پیٹ مبارک میں تھے کہ عین جوانی میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ہمارے نبی دنیا میں یتیم ہونے کی حالت میں تشریف لائے، الم یجدک یتیما فآوا۔ میرے عزیزوں، پھر کیا ہوتا؟ 6 سال کی عمر تھی، آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئی، اللہ سہارے اٹھاتے چلے گئے۔ امت کو سبق دینا ہے، دنیا والوں کو سبق دینا ہے۔ اچھا، ہمارے نبی نے کچھ لکھا تھا؟ فرمایا نہیں۔ کچھ پڑھا تھا؟ فرمایا نہیں۔ اسکول گئے تھے؟ فرمایا نہیں۔ ٹیوشن گئے تھے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن اس کو فخر کے طور پہ بیان کرتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین۔ خلاصہ یہ ہے، ہمارے نبی ان پڑھ تھے، ہمارے نبی ان پڑھ تھے، ہمارے نبی ان پڑھ تھے۔ اگر میرا بچہ ان پڑھ ہو عیب ہے، میرے نبی کسی کے پاس پڑھے لکھے ہو تو یہ عیب ہے۔ میرا بچہ ان پڑھ ہو یہ عیب ہے، ہمارے نبی اسکول پڑھے ہو یہ عیب ہے۔ اگر کسی کے پاس پڑھنے گئے ہوتے نا تو قرآن نازل ہوا ہوتا نا تو وہ کہتا، ارے تم کو کیا معلوم، میں ان کا سر ہوں، میں نے سب سکھایا تھا۔ وہ ٹیوشن والا کہتا، ان کو سب میں نے بتایا تھا، یہ تو سب مجھ سے سیکھ کے گئے تھے۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، یہ تو امی ہے، ان کا لقب ہے، یہ تو امی لقبی ہے، یہ ان پڑھ ہے، ان کو اللہ نے خود پڑھایا ہے۔ ارے کیا کہنے، ایک کسی کہنے والے نے فرمایا کہ ویسے تھے تو امی، لیکن علم کا دریا بہا دیا، علم کا دریا بہا دیا۔ اللہ اکبر، آپ کی زبان سے کوئی بات نکل رہی ہے، حدیث شریف ہو جاتی ہے۔ آقا کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے، 6 سال کی عمر ہے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ مکہ مکرمہ کے چودھری تھے، لیڈر تھے۔ بیت اللہ شریف کے قریب ان کا ایک گدا لگتا تھا اور اس پر بڑے بڑے ان کے بیٹوں کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارے نبی وہاں شان سے جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے نبی کو کوئی اٹھائے۔ ہمارے نبی کے دادا ہمارے نبی سے بڑا پیار کرتے اور بڑی محبت کرتے اور بڑی شفقت فرماتے اور آپ کا بڑا اکرام کرتے۔ پتا تھا کہ یہ اونچے مرتبے والا ہے۔ وہ ہمارے نبی کی پیدائش کے وقت وہ خوشبو سونگھ چکے تھے اور وہ بیت اللہ شریف کا انداز دیکھ چکے تھے اور وہ 14 کنگرے جو ٹوٹے تھے وہ آپ کو معلوم تھا، اور آقا کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد وہ کیا ماجرے پیش آئے، وہ کیا واقعات پیش آئے اور وہ کیا منظر پیش آیا، یہ معلوم تھا۔ عبد المطلب کو ایک سہارا تھا دادا کا، 8 سال کی عمر ہے، دادا کا بھی انتقال ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے دادا کا جنازہ جا رہا ہے اور آپ پیچھے چلتے ہوئے رو رہے تھے، آپ کے آنکھ میں آنسو تھے۔ میرے عزیزو، اپنا ابا ہے، اپنا امی ہے، اپنا دادا ہے اور 8 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 12 سال کی عمر میں وہ ملک شام کے سفر کے لیے نکل رہے، وقت نہیں ہے، خلاصہ سنا رہا ہوں۔ 25 سال کی عمر ہے، آپ کا نکاح ہو رہا ہے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور یہ نکاح پڑھایا تھا ابو طالب نے، اور وہ حجر اسود کا جو پتھر، وہ حجر اسود تھا، وہ جو لگانے کا وقت آیا، اس وقت ہمارے نبی کی عمر تھی 35 سال اور 40 سال اور 6 مہینے کے قریب ہوئے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے نبی دعوت کا کام کرنے لگے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے لگے۔ مکے کا ایک بڑا مجمع پیارے نبی کا دشمن ہو گیا، مختلف قسم کے حالات آپ پر آئے، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو ستایا گیا۔ میرے عزیزوں، میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ ہمارے نبی کبھی حرم شریف میں جب نماز میں آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو کوئی مکہ کے دشمنوں میں سے کوئی دشمن اونٹ کی اوجھڑی منگواتا تھا۔ میرے عزیزوں، مجھے لفظ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مجھے لفظ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ آپ کو بھی تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں، آپ صرف سن رہے۔ آپ کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجڑی جس کا وزن 2 3 4 لوگ جس کو اٹھاتے تھے، وہ آپ کے اوپر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی کبھی سجدوں میں ہوتے تو آپ کے اوپر وہ رسی وغیرہ کا فندہ بنا کر آپ کو ایسے کھینچا جاتا تھا۔
آپ کو دین کے خاطر ستایا گیا، اور ہم کہتے ہیں ہم ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے، لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے وہ اتنی قربانی دے رہے دین کے خاطر، اور ہم ان کی نقل اتارنے میں ہمیں شرم آئے، ہمارے نوجوانوں کو ان کی نقل اتارنے میں شرم آئے، ان کی چال چلنے میں شرم آئے، ان کی اداؤں کی طرف آنے میں شرم آئے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ میرے عزیزو، پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے نبی نے بڑی قربانی دی، آپ کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، وہ سارا واقعہ۔ پھر ہمارے نبی علیہ السلام کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، طائف کا جو سفر کیا، اور طائف میں آپ کو جو پتھر مارے گئے۔ پھر میں واقعے کو مختصر کروں، آپ کی عمر 53 سال کی ہے، 53 ایئرس ہے، مدینہ منورہ کا سفر ہو رہا ہے، ہجرت کے موقع پر آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو تڑپایا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا گیا ہے، اور اعلان ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اگر کوئی محمد کو پکڑ کر لائے گا تو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اونٹ اس زمانے میں بڑی سواری ہوتی تھی، قیمتی سواری ہوتی تھی۔ ارے اللہ اکبر، مشکل سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ کچھ ہی وقت میں آقا نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع فرما دی، اور تعمیر میں خود بھی حصہ لیا، آپ بھی پتھر وغیرہ اٹھا کر لاتے تھے، وہاں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا، دوسرے سال بدر کا معاملہ پیش آیا، پھر احد کا، خندق، خلاصہ یہ بنو قریظہ، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، فتح مکہ، تبوک، حجۃ الوداع۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کی پوری زندگی، صحابہ کی پوری زندگی قربانی سے بھری پڑی ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی کے دیوانے ہو جاؤ، ایک ایک صحابی کی زندگی بتا رہی ہے، نبی کے دیوانے ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، یہ سیرت کا پیغام ہے، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی ساری مجلسوں کا خلاصہ ہے کہ ہم نبی کے ہو جائیں۔ یہ مقصد نہیں ہے ربیع الاول میں 6-7 دن بیان سنو، اس کے بعد آئندہ سال پھر بیان سن لیں گے، آئندہ سال پھر بیان سن لیں گے۔ نا 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 نا، سنو سیرت پر بیان سنو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے سنو، پیر ذوالفقار صاحب سے سنو، مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنو، ہمارے مشائخ سے سنو، سیرت کی کتاب پڑھو، سیرت مصطفیٰ، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی دامت برکات ان کی 3 جلدوں میں، اس کو پڑھو۔ سیرت کی کتاب پڑھنے سے پیارے نبی سے محبت ہوگی۔ ہمارے بستر پر دیکھو، میں محبت کو حاصل کرنے کا ایک عجیب و غریب ذریعہ آپ کو بتا رہا ہوں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں سے میری ایک بات لے جاؤ، کسی بزرگ سے پوچھو سیرت کی کوئی آسان کتاب، وہ صحیح کتاب، لکھنے والا معتبر ہو، وہ اپنے تکیے پر ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ روزانہ سونے سے پہلے 3 صفحے پڑھے، کیفیت بدل جائے گی، کیفیت چینج ہو جائے گی، پتہ تو چلے گا نبی کی کیا قربانی تھی، اور ہمارے نبی کی کیا زندگی تھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کیسے رحمت للعالمین تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے، سیرت کو پڑھنے کی، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشق رسول بننے کا ایک آسان عمل بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگ سب نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، کون کون نماز پڑھتا ہے؟ سب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ اچھا، نماز میں دھیان لگتا ہے؟ کہو لگائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ابھی ہم نے نماز میں قول باندھا، صحیح؟ اب جیسے ہمیں کہیں جانا ہے، مجھے سمجھو کہ مجھے اگر نوساری جانا ہو تو میں نوساری جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یا کچھ بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یا کل کہیں سفر ہو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تو کیا میرے یہ سوچنے سے سلام پھیرتے ہی سب میرے کام بن جائیں گے؟ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ ابھی تک ہم نماز کے وقت کہتے ہیں ہمیں خیالات آتے ہیں، یہ آتا ہے، اور آئیں گے خیالات تو چور تو مالدار کے یہاں جائے گا نا کہ غریب کے یہاں جائے گا؟ جہاں کچھ ہوگا وہیں تو جائے گا۔ دیکھے گا کہ یہ اللہ سے لو لگا رہا ہے تو کہے گا اس کو پکڑو، اس کا دھیان ہٹاؤ، اس کی تار ہٹاؤ۔ تو میرے عزیزو، جب ہمارے سوچنے سے کچھ ہوا نہیں، سوچنے سے کام بنتے نہیں ہیں، تو کیا مطلب یہ ساری چیز سوچ کے؟ مطلب کیا؟ ہو تو نہیں رہا ہے کام، اتنا ہو رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو رہے، ہم نماز دھیان سے نہیں پڑھ رہے، اللہ نے بلا لیا، مسجد میں آ گئے، پھر بھی دل کہیں اور ہے،
سجدے میں پیشانی تو بچھا رہے، دل نہیں بچھا رہے. میرے عزیزو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، نماز بن گئی زندگی بن گئی، نماز بگڑ گئی زندگی بگڑ گئی. اچھا، اور اگر نماز میں اللہ ہی کو یاد کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا، اللہ تقوی بھی دے دے گا، گناہوں سے بھی بچا لے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. بندہ نماز بھی پڑھے، غلط کام بھی کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز جاندار نہیں ہے. اور ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ بے جان کو دفن کر دیتے، جس کے اندر سے جان نکل جائے اس کو کیا کرتے؟ آپ کے یہاں کیا کرتے؟ رہنے دیتے. تو جب نماز بے جان ہوگی تو منہ پر مار دی جائے گی کہ نہیں؟ ایک شخص مجھے کہنے لگے مولانا میری تو نماز ہی بے جان ہے، تو میں نہ پڑھوں تو اچھا ہے، پھر پڑھنا ہی بند کر دوں. میں نے کہا بھائی کم سے کم اسکول میں روزانہ کی حاضری ہوگی نا تو ایگزام میں بٹھائیں گے، تو پرموشن پاس ہونے کا تو چانس ہے، تو آئے گا ہی نہیں، تیری حاضری نہیں ہوگی تو اسکول والے بھی نکال دیں گے. تو کم سے کم فرشتے کھڑے ہو تو ہمارا نام تو لکھے کہ ہاں اللہ نے بلایا تو یہ آیا تھا. تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، مسجد میں آ جانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا. آ گئے ہو اللہ کے گھر میں، آ گئے ہو، کہہ بھی رہے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر دنیا کو یاد کرنا تھوڑا یہ اچھا نہیں لگتا. میرا عزیزو آخری بات، نماز بنا لو، نماز پر محنت کر لو تو انشاءاللہ زندگی بن جائے گی، زندگی سنور جائے گی. موت تک نماز کو ٹارگٹ بناؤ، موت تک. اللہ میری نماز جاندار بنا دے، دعا میں بھی اللہ میری نماز شاندار بنا دے. یہ بنے گی نا ایمان بنے گا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پورے تصوف کا خلاصہ نماز ہے، پورے تصوف کا خلاصہ نماز ہے. نماز بنی تو زندگی بنے گی. میں اللہ والوں کے ساتھ کئی سفر میں جانے کا موقع ملا، میں نے ان کے عمل دیکھنے کی کوشش کی، شاید یہ وظیفہ کرتے ہوں گے، یہ وظیفہ کرتے ہوں گے. میں تو تعجب میں رہ گیا، بہت مختصر وظیفے تھے ان کے، لیکن نماز بڑی جاندار تھی، بڑی شاندار تھی، کوالٹی والی نماز تھی. کوالٹی والی نماز یعنی اللہ کے دھیان والی نماز، کہ مجھے میرا اللہ دیکھتا ہے، میرا رب دیکھتا ہے، میرا خالق دیکھتا ہے، میرا مالک دیکھتا ہے. کیا بات ہے. ہمارے بازو میں کوئی اللہ والے کھڑے ہو تو ہماری ایک دم نماز، اللہ والے کھڑے ہیں، او بھائی اللہ والے کھڑے ہو تو کیفیت چینج ہو گئی. اور ان کا رب ہر وقت دیکھتا ہے تو کوئی کیفیت نہیں. ان کا رب تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ جو اللہ والے ہیں ان کا رب نہیں دیکھ رہا ہے تو کوئی کیفیت نہیں ہماری. ایک گھر میں ہم بنداس چلے جاتے ہیں اور وہاں اللہ والے آئے ہو تو بڑے ادب سے جاتے ہیں. کون ہے؟ کیوں ادب سے جا رہے بھائی؟ آپ تو روزانہ بنداس چلے جاتے تھے. نہیں حضرت آئے، حضرت آئے. او جس گھر میں حضرت ہو وہاں ادب سے جائیں، اور جس گھر میں اللہ ہو وہاں آنے کا کوئی ادب. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے. تو میرے عزیزو اللہ کے گھر میں زیادہ وقت گزارو، اللہ کو راضی کر لو. دنیا کی زندگی فانی ہے. قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اللہ ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اور آپ ہے، میرے اور آپ کے پاس موقع ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ماؤں بہنوں کو، ہم تمام کو نماز پر محنت کرنے کی اور نماز کو جاندار بنانے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے لائٹوں کو بند کر دیجیے. اللہ دیکھ رہے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ. مرد حضرات آواز سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، دل کی حاضری سے پڑھیں. مستورات آہستہ آہستہ پڑھیں. میرے عزیزو پھر دھیان لگانے والا مسئلہ ہے. تو ایک تو بہت تھوڑا سا وقت ہم اللہ کو دیتے ہیں، ایک کاش اس میں بھی پیور دے دیں. حبیب اجمی کو اللہ نے اپنا بنایا، فضیل بن ایاز ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ نے انہیں ولیوں کا سردار جیسا بنایا. تو میرا عزیزو وہی میرا اور آپ کا رب ہے، وہ مجھے اور آپ کو بھی بنا سکتے ہیں، بے شک بنا سکتے ہیں. اور اگر اللہ چاہ لینا تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی. اگر وہ کہہ دے جا تجھے بھی ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا، کوئی روک نہیں سکتا. لیکن کاش تھوڑی سی طلب بھی ہوں، تڑپ بھی ہوں، تمنا بھی ہوں، درد بھی ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. پڑھتے رہو میرے عزیزو، جاندار ذکر کرو دھیان سے. لا الہ الا اللہ. ایسا کرو کہ دل کی ظلمت چھٹ جائے. الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ آج کیا میری ایسی خوش نصیبی کہ آج میں میرے اللہ کو یاد کروں گا، میں میرے اللہ کو پکاروں گا. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے. ہمارے لیے سعادت کی بات. یہ اللہ کے نام کا مزہ کیا ہے نا، ذرا علامہ شبلی نعمانی سے پوچھو. ایسے ہی کوئی اللہ کا نام لیتا تھا تو اس کے منہ کو میٹھی چیز سے بھر دیتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کوئی میرے سامنے میرے پیارے اللہ کا نام لے تو شبلی اس کے منہ کو میٹھی چیز سے نہ بھر دے تو اور کیا کرے. اللہ کے نام کا مزہ علامہ شبلی نعمانی سے پوچھو. ایک بچے نے پتھر مارا، آپ کے بدن سے خون کا قطرہ گرا، جو قطرہ زمین پر گرتا تھا لفظ اللہ بن جاتا تھا. رگو ریشے میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی تھی. کاش یہ کیفیت ہو جائے. آٹھ 10 ہزار روپے کمانے کے لیے مہینہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور ایک بڑا طبقہ ہے وہ چاہتا ہے میرا پورا بدن اللہ اللہ کرے لیکن میں بد نظری بھی کرتا رہوں. میں رات میں تہجد میں نہ اٹھوں اور میرا بدن اللہ اللہ کرے. این خیالستو محالستو ایسا نہیں ہوتا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے. من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا. بہت اللہ والوں کو دیکھا، تب تک دیکھتے رہے کہ ہمیں چاہیے ہم خود بن جائیں اللہ. اور سچی طلب ہو تو اللہ تو تیاری ہے بنانے کے لیے. اگر کسی کو رونا آ جائے تو رو کے اپنے اللہ کو یاد کر لے، شاید یہی ادا پسند آ جائے. کیا وقت آیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بھی. سمجھا رہے تھے اس بوڑھے کو مقابلہ نہ کر، تو میرے ایک مکے کا ہے. کیا پتا تھا ہدایت کا وقت آیا. کہاں اللہ کس کو ہدایت دے پتا. عبداللہ ابن مبارک کو کہاں سے اٹھا، حبیب اجمی کو کہاں سے اٹھا.
فضیل بن ایاس کو کہاں سے اٹھا؟ جنید جمشید کو کہاں سے اٹھا؟ اللہ کوئی نظر کرم ہم پر بھی. ایک بڑا مجمع آپ کا دیوانہ بننے کے لیے آیا. یہاں آنے کی ان کی اور کوئی غرض نہیں، صرف آپ کو پانا ہے. لیکن اللہ جی گناہ ہو جاتے تھوڑی ہمت ٹوٹ جاتی. تھوڑا افسوس ہوتا ہے، پھر شروع کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ. اس تصور سے اللہ اللہ کرے کہ میرا پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ اللہ، میرا پورا بدن. اللہ 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 اللہ. Allah 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 Allah. مراقبہ کر لی، دل کہہ رہا ہے اللہ. میرے عزیزو، کل سے یہ مجلس سے بہت یاد آئی. میں تو پڑھ کے رہا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہتے میرے امی کی آخری گھڑیاں تھی. میری تشکیل ہو گئی افریقہ 4 مہینے. میں نے کہا میری ماں کی طبیعت ناساز ہے، آخری گھڑیاں ہیں. میں امی کے پاس گیا، امی میری تشکیل ہو گئی، کیا کروں؟ بیٹا جنید چلا جانا. خلاصہ ہے کہ اللہ پوچھیں گے کیا لے کر آئی، تو کہوں گی جنید کو تیرے راستے میں چھوڑ کے. ہمارے یہاں تو عجیب حال ہے، انتقال سے ایک دن پہلے بھی دکان پہ ہوتے ہیں، دوسرے دن قبر میں. دنیا 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 دنیا. جیتے ایسے جیسے مرنا ہی نہ ہو، مر ایسے جاتے جیسے کبھی جیے ہی نہیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. زبان کو تالو سے لگائے، دل سے اللہ کو یاد کرے. زبان سے نہ بولے، زبان سے نہ بولے، دل سے اللہ کو یاد کرے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. خدایا فضل فرما، دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے،
جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ بہت سے لوگ پیسہ کمانے کے لیے جیتے ہیں، بہت سے لوگ اچھا کھانے کے لیے جیتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا کی محبت میں جیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ان کی اور کوئی غرض نہیں، وہ اللہ سے لمبی زندگی مانگتے ہیں تاکہ روزانہ تہجد نصیب ہو جائے، لمبے سجدے نصیب ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے، آخرت کی تیاری ہو جائے۔ ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ جناب اللہ کو پانے کے لیے بہت سی گناہوں بھری خوشیوں پر آنکھ لگانی پڑتی۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ جی آپ ہم سے ناراض ہو گئے، اللہ آپ ناراض ہو گئے، اللہ آپ ناراض ہو گئے، اللہ آپ ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گئے۔ رب تہجد کی توفیق نہیں ہو، وہ رات کے آخری پہر کا مزہ غائب ہو گیا، وہ قرآن شریف پڑھتے وقت کی کیفیت چلی گئی۔ بس لوگ آپ کا سمجھ رہے ہیں لیکن اندر سے بہت غافل۔ اللہ دنیا والوں کے پرچوں میں صرف نیک لوگوں میں نام ہے، لیکن تنہائی پاک کیا آپ کے دماغ میں نام ہوگا؟ کون سے منہ سے ہم، کون سے دماغ سے سوچیں کہ آپ کے دماغ میں بھی ہمارا نام نیک لوگوں میں ہوگا؟ اللہ ایک دنیا والوں کا پرچہ ہوتا ہے، اس میں لوگ نیک سمجھ لیتے ہیں، بیچارے کفنی پائجامہ دیکھ کر، جبہ دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر، اللہ دل بگڑا ہوا ہے، اللہ دل بگڑا ہوا ہے، اللہ اللہ آپ تو آپ کے گھر پہ بھی آ گئے۔ اللہ اتنی رات میں فقیر بھی کوئی آتا ہے نا تو گھر والے کہتے سچا فقیر ہے۔ اللہ جمعہ کا دن گیا، جمعہ کے دن تو ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ جی کئی مدرسوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ابھی میں کشمیر میں ایک جگہ پہ 7 سال کے بچے، کہاں ان کے ماں باپ اور کہاں وہ بچے اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے۔ اللہ ہمیں ہاتھ سے موبائل کا غلط استعمال،
ایک مرتبہ ایک باپ اپنے بیٹے زید سے ملنے کے لیے آیا مدرسے میں، آ کر کہا بیٹا، ایک شخص کو بلایا، کہا میرے بیٹے زید کو تو جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں، عربی دوم میں پڑھتا ہے۔ کہا جا بلا کر لا میرے بیٹے کو، اس کو کہ تیرے ابو آئے ہیں۔ تو وہ بیچارہ بچہ، یہ باپ کو پتہ نہیں کہ یہ یتیم بچہ جا رہا ہے بلانے کے لیے، یہ وہ جا رہا ہے جس کا باپ نہیں۔ اس نے کہا زید زید، کہا ہاں تجھے پتہ ہے تیرے ابو آئے، تجھے بلا رہے ہیں۔ اوہ میرے ابو آئے۔ وہ خوشی سے جھوم گیا اور دوڑتا دوڑتا اپنے ابو کے پاس آیا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا۔ ابو نے اسے ایک تھیلی دی، کہا بیٹا یہ تیری ماں نے تیرے پریس والے کپڑے دیے ہیں اور یہ تیرا ناشتہ دیا ہے۔ وہ یتیم بچہ سارا منظر کھڑے کھڑے دیکھنے لگا، باپ اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کرنے لگا اور پیار کرنے لگا۔ جب جانے لگا نا، 500 کی نوٹ نکال، یتیم بچہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگا، کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا جو مجھے ملنے کے لیے آتا، مجھے پیسے دیتا، میرے سر پہ ہاتھ پھیراتا۔ میں ابو کس کو کہوں گا، میرے سر پہ ہاتھ کون پھرائے؟ اللہ جی جب باپ نہیں ہوتا ہے سب کی نظریں بلند ہو جاتی ہے، سب کے آواز بلند ہو جاتے ہیں اور سب کے بات کرنے کے لہجے بدل جاتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کون دنیا سے گیا ہے۔ اللہ ایک بڑا مجمع، ان کے ابا چلے گئے دنیا سے، ان کے ابا چلے گئے دنیا سے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ایک بڑا مجمع ہے، ان کی ماں چلی گئی، ماں چلی گئی، ماں چلی گئی۔ ہم ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، لیکن ہم ناقدر ہیں، ہم ان کی قدر نہ کر سکے، ان کو پہچان نہ سکے۔ اللہ جی میں ابھی کرناٹکا کے سفر میں تھا، ایک نوجوان آیا، مولانا 2 دن پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا تو دعا کر دو۔ میں نے دعا کر دی، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میں معافی نہیں مانگ سکا میری ماں سے۔ سورت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا مولانا میرے امی کا انتقال ہو گیا، دعا کر دو۔ میں نے کہا آپ تو بہت زیادہ تڑپ رہے ہو۔ کہنے لگا مولانا آپ کو کیا پتا، ایک دن پہلے میرے امی کے ساتھ ہم کہیں مہمان بن کے گئے تھے تو میری ماں سے لڑائی ہو گئی، مجھے نہیں پتا کل میری ماں ہی نہیں ہوگی۔ اب گھر میں آتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں، اچھا نہیں لگتا۔ کبھی گھر میں آتا ہوں سوچتا ہوں امی اس دروازے سے آئیں گے، امی اس دروازے سے آئیں گے۔ میری بیوی سمجھاتی ہے وہ ماں چلی گئی اب نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، ان کا مرتبہ سمجھا دے، ان کا مقام سمجھا دے، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یہ ان کا مقام رابعہ بصریہ سے ہمارے لیے بڑا ہے، بایزید بستامی سے اونچا مقام ہے ہمارے باپ کا۔ آج تو بچہ تھوڑا پڑھ لکھ لے پھر اپنے ماں باپ کو جاہل سمجھنے لگتا ہے۔ ماں باپ بھی عجیب ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں، دین کا علم سکھانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزوں کون پڑھ کے بخشے گا، کون روئے گا؟ کیا یاد ہے کسی کو اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا خیال ہے پر پوتے ہمیں یاد کریں؟ اللہ جی کچھ وقت پہلے ایک شخص میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا میرا 6 سال کا بچہ ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، مولانا اس کو اپنی ماں کی بڑی یاد آتی ہے، اس کو اس کی ماں بڑی یاد آتی ہے۔ اللہ جی مجھے پھر واقعہ یاد آ گیا، 3 دن پہلے اس کے ابو پھر آئے تھے۔ پہلے سنایا، عجیب داستان سنائی، کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانے بیٹھ جاتے ہیں، سب سے اچھی چیز بچے کو دیتے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں اس کی ماں کو تلاش کرتی ہے، ماں کو یاد کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے مولانا کبھی کبھار صبح میں نیند میں دیکھتا ہوں مسکرا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں بیٹے کیا بات ہے، رات میں ہنس رہے تھے؟ کہتا ہے ابو آپ کو پتہ نہیں ہے، امی آئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میری من پسند چیزیں مجھے کھلائی۔ پھر غمگین ہو جاتا ہے جب وہ ماں کی بستر پہ اسے ماں نظر نہیں آتی کہ ایک مرتبہ کہنے لگے مولانا صبح ایک مرتبہ میں اٹھا تو میرا وہ 6 سال کا بچہ میرے کپڑے دھونے کی نقل اتار رہا ہے،
کپڑے دھونے کی نقل اتار رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا کرتے ہو؟ وہ تو 6 سال کے بچے سے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے، میرا بول لینا آسان ہے، آپ لوگوں کا سن لینا آسان ہے، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے کیا گزرتی ہے، کیسے رات دن گزرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تو میرے کپڑے دھونے کی نقل اتار رہا ہے، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو کہنے لگا ابو جب تک امی تھے آپ کے کپڑے بڑے صاف ہوتے تھے، جب سے آپ امی گئے ہیں آپ کے کپڑے میلے رہنے لگے۔ ابھی وہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا بچے کی تڑپ دیکھ کر میں نے دوسری شادی کی۔ اب وہ بیوی بولتی ہے آپ کا یہ بیٹا میرے گھر میں نہیں چاہیے۔ مولانا آپ بتاؤ، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس اللہ کی بندی کو اتنا رحم نہیں آتا کہ اسے اپنا لے، اسے پیار کرے۔ اللہ یہ مجمع روزانہ سیرت کے جلسوں میں آتا تھا، اے اللہ یہ مجمع بڑی طلب سے آیا ہے، اللہ ڈومبل والوں کو قبول فرما، اے اللہ بڑی محنت کی ہے یہاں کے ساتھیوں نے، اے اللہ سب نے مل کے بڑی محنت کی ہے، ان کی محنتوں کو برابر فرما، اس جلسے سے عجیب و غریب فائدہ ہو، ان کے پورے یہاں پر ایکتا ہو، امن و امان ہو، محبتیں ہو، سب ایک دوسرے کا ادب کرنے والے ہو، ایسے فیصلے فرما، اے اللہ ان تمام کو اپنی محبت عطا فرما، فجر کی نماز میں مسجدیں بھر جائے، جمعہ جیسا ماحول ہو جائے، ایسے فیصلے فرما، زیادہ سے زیادہ جماعتیں یہاں سے آپ کے راستے میں جائیں، جس طرح صحابہ نے محنت کی، جس طرح اللہ والوں نے محنت کی، خواجہ صاحب نے محنت کی، بنگال گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، اے اللہ ہمیں بھی دین کے خاطر محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے سارے پروگرام کو قبول فرما، اے اللہ سارے پروگرام کو قبول فرما، اے اللہ یہ عاجز کے ٹوٹے پھوٹے بولنے کو بھی قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرما۔ اللہ جی ہمارا حال تو کیسا ہے کہ ایک ماں روٹی بنا رہی تھی تو 6 سال کی ایک بچی، اس نے کہا امی مجھے بھی ایک روٹی دے دو، مجھے بھی آٹے کا ایک جو ٹکڑا ہے وہ مجھے دے دو، میں بھی ابو کے لیے روٹی بنا دوں گی۔ ماں نے کہا بیٹی ابھی تو چھوٹی ہے، 6 سال کی ہے، تیرے سے روٹی نہیں بنے گی۔ نا امی میں بناؤں گی۔ اس نے تھوڑا بہت روٹی بنانے کی کوشش کی، پورا نقشہ تیار کر دیا ہندوستان کا، یہاں وہاں سے چھوٹی بڑی اور پوری ایسی روٹی تیار کی، روٹی کو سیکا، اپنے ابو کے پاس لے گئی اور کہا ابو 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 ابو، کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا میں آج آپ کے لیے روٹی بنا کر کے لائی۔ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا تو نے بنائی؟ اوہ پیار کیا اس کو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ماں سے کہا دیکھ میری بیٹی کیسی روٹی بنا کے لائی۔ وہ باپ نے بڑے مزے سے کھائی، بیٹی کا دل جیت لیا۔ اللہ ہمارا بھی وہی حال ہے، وہ ہم نے بھی پورا نقشہ تیار کر رکھا ہے، اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے۔ وہ بچی کی ذرا تو بھی ہم سے پیار کر لے کہ چل تو نے کچھ درجے میں تو محنت کی، یہ نہ کہہ دینا جا 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 کسی اور کے لیے کیا تھا۔ جس کے لیے کیا تھا اس سے لے لے۔ تیرے دل سے پوچھ کیا صرف میرے لیے تھا؟ اے اللہ آج کی مجلس کو، ساری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہاں ہر مہینے کے آخری جمعہ کو عشاء بعد مجلس طے ہوئی ہے، اللہ مجلسوں میں ہمیں اور سارے مجمع کو زیادہ سے زیادہ آنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کی اپنے شان ربوبیت سے تربیت فرما، اصلاح فرما۔ اے اللہ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے جتنی مستورات آئی ہوئے سب کی بگڑی بنا دے، سب کی دنیا اور آخرت بنا دے، سب کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، حلال روزی
روزی کے دروازے کھول دے اللہ، یہ پورے مجمع کو غریبوں کی مدد کرنے والا بنا دے اللہ۔ اے اللہ یہ سب کو مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کی، گشتوں میں جانے کی، ملاقاتوں میں جانے کی، قرآن شریف سیکھنے کی، علماء سے محبت کرنے کی، اللہ والوں سے جڑنے کی، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی، سب کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں 100% شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی آخری گزارش یہ ہے، ہم سب کو فجر کی نماز کی بھی توفیق دے دیجیے اللہ دے دیجیے اللہ دے دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی